اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف میں ایک کام ضرور کر لیں، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ جس چیز کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، ہمیں وہ چیز دل و جان سے بھی زیادہ عزیز اور زیادہ پیاری ہے۔ ہم اس مہینے کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ہم اس مہینے سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مطہرہ کی وجہ سے ہم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس کا اظہار مسرت کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 12 کو ہے، ولادت بھی 12 کو ہے، تو اس حوالے سے ان کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ولادت ہوئی ہے اور بعد میں وصال با کمال ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، راہ حق میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا غلام اسلام کی خاطر شہید ہوا وہ زندہ ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ کیوں نہیں زندہ؟ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ جو اختلافاتی باتیں نا ایک امتی کو زیب نہیں دیتی۔ تو بہرحال یہ جو ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اظہار محبت کریں، اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے گی۔ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے